جی السلام علیکم جی. اس طرح ہے کہ یہ جو کھانے میں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، آج کا کھانا ہے ہمارا وہ 5 نمبر کھانا ہے جی. مقوی اور مبارک 5 نمبر کھانا. 5 نمبر کھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ادویات آتی ہیں یہ ساری کی ساری رہائی طاقت رکھتی ہیں، روحانی طاقت رکھتی ہیں. قوت ایوان کو یہ طاقت دیتے ہیں جسے ہم قوت ایوانی کہتے ہیں. عضلات اور قلب کو طاقت بر کرتی ہیں. عضلات کے اندر یہ گوشت کو بڑھاتی ہیں. تو اس لیے آپ جب ان دوائیوں کو دیں گے تو دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی. یہ ایسا مقوی قسم ہے جسے آپ جب دینے چاہتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے مد مقابل کھانا ہوتا ہے جسے کھانا نمبر 1 ہم کہتے ہیں، وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کے اندر جو بھی امراض ہوں گی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ ہے اس کا مین مقصد جو آج کا میں آپ کا لیکچر دے رہا ہوں. تو اس لیے سمجھیے گا اس کو کہ جب بھی آپ کا الفاظ کیا اس گروپ کی جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ ساری کی ساری اپنی اینٹی جو ہے وہ تری سردی کھانا نمبر 1 کے خلاف مقدمت پیدا کرتی ہیں. اور وہاں سے جتنا بھی پانی ہوتا ہے اسے چوس کر اسے گوشت میں تبدیل کرتی ہیں. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ قوت پانی کو بڑھاتی ہیں اور دھڑکن بڑھ جاتی ہے. تو یہ دھڑکن جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لازماً پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہم کھانا نمبر 1 سے حاصل کرتے ہیں. تو وہاں جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں یا جتنی بھی وہاں جو مرضیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا پھر یہ توڑ کلاتی ہیں. کہ کھانا نمبر 5 کے اندر آپ مقوی و مرک افعال و اثرات کو اچھی طرح سمجھ لیں. جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جب ان ادویات کی مقوی و مرک طریقہ کار کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے مد مقابل جو اینٹی کے حساب سے آتی ہے چیز اسے آپ فوری طور پہ جذب کر لیتے ہیں. تو اینٹی کے اندر کیا چیز آ رہی ہوتی ہے جی؟ اس میں یہ ہے کہ ڈھیلا پن ہوتا ہے، پانی کی زیادتی ہوتی ہے، بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، چربی کی زیادتی ہوتی ہے. تو یہ دوائیاں جتنی بھی ہیں اس کو جذب کر لیتی ہیں. یہ ہیموگلوبین کو گاڑھا کرتی ہیں اور تازہ خون بناتی ہیں. یہ وہ مقام ہے یہاں تازہ خون تیار کیا جاتا ہے اور اس کو رہائی کیفیت کہتے ہیں. اور یہ رہائی کیفیت جو ہے وہ قوت بانی کو ابھار دیتی ہے، قوت بانی کو ابھار دیتی ہے، اور اسی اس کی خصوصیات ہے جی. جی یہاں پہ تو ہم لوگ آپ کو سیمپل بتاتے ہیں کہ چاندے کی ادویات ہیں جو کہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بک کے اندر تو کم از کم زیادہ نہ ہو تو میرا خیال ہے 100 کے قریب ہوگی. 100 کے قریب کی بک جو ہے وہ ساری کی ساری اپنی شدت کی وجہ سے ایک دوسرے کے سبقت لے کے جاتی ہیں. تو وہ پھر بندہ اسی طرح پڑھ لیتا ہے، جب بک کے اندر پڑھتا ہے تو انہیں فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے صرف آپ کو طریقہ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اس کھانے کو آپ نے کس کھانے کے ساتھ مات دینی ہے. پر یہ بات جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس مسئلے سے آپ کو قوت پیتی سمجھ آ گئی. جس طرح میں نے آپ کو یہ 8 کھانوں کے اندر تمام کی تمام ادویات جو ہے وہ بھر دی ہیں، لکھ دی ہیں، اور آپ کے پاس بکس موجود ہیں. اور ظاہر ہے چھوٹے سے کھانے کے اندر ہم لوگ پوری نہیں بنا سکتے نا، پر اگر ایک طرف بناتے ہیں تو دوسری طرف خالی رہتا ہے، دوسری طرف بناتے ہیں تو دوسری طرف خالی رہتا ہے. یہ 8 کھانے آپ بذات خود بنائیں، ایک صفحہ لیں اس کے اندر 8 کھانے ایک صفحے میں ایک ڈالیں، پھر دوسرے میں پھر اس طرح آپ اپنی بکس کو خود تیار کر سکتے ہیں 8 کھانوں کی شکل کے اندر. تو پھر وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، کیونکہ تھوڑی بہت ہی آپ کی اپنی محنت بھی ہوگی اور کچھ ہماری طرف سے بھی ہوگی تو کام چل جاتا ہے. تو مجھے الحمدللہ خوشی ہے کہ اپنے تمام ڈاکٹر صاحبان سے کہ انہیں یہ 8 کھانے سمجھ آ گئے اور آج وہ تمام کے تمام ان 8 کھانوں کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. جی السلام علیکم جی. جو آدمی ان کھانوں کو آج سمجھنا چاہتا ہے کہ 5 نمبر کھانا مجھے سمجھ آ جائے تو اسے چاہیے کہ یا تو میری وہ بک خریدے یا پھر یہ ہے کہ یوٹیوب کے اندر یہ نیٹم کارب کا جو بیان ہے اس کو سن لے. جب اس کو سن لے گا تو اس سے یہ کھانا جو ہوگا بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا اور وہ پھر سے چلانے کے قابل بن جائے گا. جو لوگ میرے حساب سے یہ ہومیوپیتھی کے ان کھانوں کو چلا لیتے ہیں وہی بہترین ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہی بہترین ڈاکٹرز ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا کھانا ہے، کون سے کھانے کے ساتھ چلانا ہے. جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک بہترین ڈاکٹرز ہیں. ورنہ دوسری صورت کے اندر یہ ہے کہ بلیاں میں بڑا رہتا ہے ساری زندگی، ورنہ کبھی بھی اپنی پرفیکٹ نہیں پہنچ سکتا. جب آپ کو کھانا نمبر 5 سمجھ آ جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقوی
کس طریقے سے یہ چلتی ہیں. مثلا یہاں پہ ایبس نیگرا نکلا ہے, برائٹم لکھی ہوئی ہے, اسفٹوڈا ہے, تو یہ سیمپل دیے جا سکتے ہیں یہاں پہ نا. تو آپ کے پاس یہ کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ بس نام ہی کافی ہے. تو یہ الفاظ آپ کو زبانی یاد رکھنے چاہیے, یہ الفاظ آپ کو زبانی یاد رکھنے چاہیے. 150 دوائی ہوتی ہے, ان سب کے اندر یہ انفرادی علامات لکھی ہوتی ہیں. میری ہر کتاب کے اندر یہ انفرادی علامات کا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے, تاکہ آپ جب مریض بیٹھیں تو مریض کو دیکھتے ہی آپ کے سب سے پہلے جو الفاظ آپ کے ذہن میں گونجتے ہیں وہ یہی والے ہوتے ہیں, اور انہی الفاظ کے اوپر آپ کی نسخے کا دار و مدار ہوتا ہے, اور شفا فوری شافی اور یقینی علاج کا دار و مدار ہوتا ہے. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے جی ہمارا مٹیریا میڈیکا. اس کے اندر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو مکمل طور پہ مثلا اسفٹوڈا کو لے لیں تو اسفٹوڈا بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوئی ہے کہ اگر مثلاً آپ کو اگر شارٹ کٹ کے اندر نہیں سمجھ آتے یا 2-3 لفظوں میں سمجھ نہیں آتی تو اسے جب آپ مٹیریا میڈیکا کو مسلسل پڑھتے ہیں 5-6 دفعہ 7 بار پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ مٹیریا میڈیکا کے اندر جتنی دوائی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی, زبانی یاد ہو جائے گی. اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ شارٹ کٹ کے ہوتے ہیں کہ یہ پہلے الفاظ کیا ہوتا ہے, یہ پہلے الفاظ جو ہوتے ہیں انہیں آپ زبانی یاد کر لیں. جب بھی پیشنٹ آپ کے بیٹھے گا تو آپ کو یہ تو نہیں آپ 200 دوائی کی 200 پوری کتاب کھول کے بیٹھیں گے, بلکہ وہاں شارٹ کٹ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں, شارٹ کٹ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. تو انہی کی وجہ سے پھر آگے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو پھر یہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی قوت روحانیت زیادہ ہوتی ہے, چھٹیت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ اس کا دل بھی ساتھ دے رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ان کا دل بھی ساتھ دے رہا ہوتا ہے, اور مریض کا نقصان لکھتے وقت بڑی تیزی کے ساتھ وہ دوائیوں کو مینشن کر لیتے ہیں اور فوری شافی اور یقینی علاج پا لیتے ہیں. جی میں نے جو آج آپ کو یہ ترتیب بتائی ہے, میرا خیال ہے کہ آج آپ لوگ انشاءاللہ خانہ نمبر 5 کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے, اور اس سے زیادہ آسان میرا خیال ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں, تشخیص مرض کریں. تشخیص مرض کرنے کے بعد مقوی اور محرک ادویات کا ڈھونڈیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی, جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تشخیص مرض ہے اور یہ والی ادویات جو ہیں اس مرض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, اب ان کے اوپر انفرادی طور پہ پھر آپ چلے جائیں. تو پھر یہ پہلے الفاظ آپ ڈھونڈیں, پھر اس کے بعد اگر کسی دوائی کو آپ نے بہت زیادہ ڈیپ مطالعہ کرنا ہے تو پھر آپ لاشمی مٹیریا میڈیکا جو ہے اس کی دوائیوں کو ٹچ کریں, اسے دیکھیں کہ علاج بالضد کے اندر یہ کس طرح بولتی ہیں. جب اس کو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو میرا خیال ہے جس دوائی کو بھی ایک دفعہ آپ پڑھیں گے ساری زندگی کبھی بھی نہیں بھولیں گے جی.